بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الترکیب شرطہ العالمیت و اللہ یکون باضافۃ ولا اسناد مثل بالو بکا بالا بکا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسباب منع صرف میں سے 7واں سبب ہے الترکیب، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ترکیب کا لغوی معنی ہے رکب یرکب، ترکیب جوڑنا، اور اصطلاح میں ترکیب کہتے ہیں دو کلموں کو اس طرح جوڑ کر ایک کر دیا جائے کہ ان میں کوئی امتیاز باقی نہ رہے، اور یہاں ترکیب سے مراد ہے کہ دو الگ الگ اسموں کو جوڑ کر ایک کر کے کسی چیز کا نام رکھ دیے۔ ترکیب کے غیر منصب کا سبب بننے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزیں شرط قرار دی ہیں۔ الترکیب و شرط العالمیت، پہلی شرط عالمیت، یعنی دو کلموں کو ملا کر جوڑ کر ایک کریں اور وہ کسی کا نام رکھ دیا جائے۔ اگر نام ہوگا تو پھر یہ ترکیب غیر منصب کا سبب بنے گی، ورنہ نہیں۔ مثلا بال اور بک، یہ اس کی مثال بیان کی ہے، یہ دونوں شرطوں کی مثال ہے۔ بالا بکا ہے، اور اسی طرح حضر موت ہے، مادی قریب ہے، اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے قالی قلا، عربوں میں استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ تو یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اللہ یکون باضافۃ ولا اسناد، کیونکہ مرکب کی کئی قسمیں ہیں۔ مرکب اضافی ہے، جیسے رجل غلام و رجلن ہو گیا، یا مرکب توصیفی ہے جیسے زید عالم ہو گیا، اور اسی طرح مرکب اسنادی ہے جیسے مبتدا خبر کے ہوتا ہے زید قائم، یا قام زید، یا زید قام ہو گیا، یا مرکب اسی طرح مرکب تعدادی ہے، مرکب بنائی جس کو کہتے ہیں، جیسے خمسۃ عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، اور خمسۃ و عشرون وغیرہ۔ تو ان ترکیب کی یہ جو اقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیر منصوب کا سبب نہیں بن سکتی، اور ان میں سے دو کی تو صراحتاً نفی کر دیے، اللہ یکون باضافۃ ولا اسناد، کہ مرکب اضافی بھی نہ ہو اور وہ مرکب اسنادی بھی نہ ہو۔ مرکب اسنادی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اضافی کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام و زیدن، غلام و مضاف زیدن کی طرف۔ تو آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، پہلے بھی گزر گیا ہے کہ مرکب اسنادی میں، اضافی میں، مرکب اضافی میں غیر منصرف بھی منصرف ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو شرط نہیں قرار دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ مرکب اسنادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو اس چیزوں کو جوڑا جائے تو ایک مسند الیہ دوسرا مسند ہو، جیسے زید قائم، اس میں زید مسند الیہ اور قائم مسند ہے، تو قائم کی اسناد زید کی طرف ہے، تو یہ جملہ ہو جائے گا۔ اسی طرح قامہ زید میں قامہ فعل کو اور زید فاعل کو جوڑا، اسم کو جوڑا، تو قامہ مسند ہو گیا اور زید مسند لے ہو گیا۔ اسی طرح زید قامہ، زید مسند لے مبتدا ہے اور قامہ فعل ہے، یہ اس کی خبر ہے، مسند ہے، تو یہ بھی نہ ہو کیونکہ یہ جملہ بن جاتا ہے، ترکیب کی یہ قسم بھی نہ ہو۔ تو جب یہ دو نکل گئی تو باقی ترکیب اضافی ہوگی یا خمسۃ عشرہ وغیرہ ہو گیا، وہ ایسے نکل جائیں گے خود بخود۔ تو ترکیب کی ان قسموں میں سے صرف اور صرف مرکب مزجی ہو، جس کو مرکب منع صرف کہا جاتا ہے، تو ترکیب کی غیر منصب سبب بننے کے لیے دو شرطیں ہو گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ترکیب غیر عالمیت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب غیر منصب کی ترکیب مرکب منع صرف ہو۔
جو مرکب اضافی بھی نہ ہو اور مرکب اسنادی بھی نہ ہو. اس کی مثال یہ بالا بکا ہے. اب دیکھیں بال الگ ہے بک الگ ہے, دونوں کو ملایا اور جوڑا. جب جوڑا تو اس میں کوئی ایک لفظ معرف کے معنی کو بھی متضمن نہیں ہے, جیسے خمسۃ عشرہ میں ہوتا ہے مرکب میں ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ غیر وہ حرف کے معنی کو متضمن ہوتا ہے, کیونکہ خمسۃ عشرہ اربعۃ عشرہ اصل میں اربعۃ و عشرہ, خمسۃ و عشرہ. تو دوسرا جو ہے وہ اس کے حرف کے معنی کو متضمن ہے. اسی طرح ان میں کوئی دوسرا ایک لفظ ان میں سے حرف کو نام ہے اس کا آواز کا معنی بھی نہ دیتا ہو, جیسے سیب و نفت و خال و راہ و. اب راہ و امام گزرے ہیں بہت بڑے, خالوے یہ بھی امام گزرے ہیں بہت بڑے, نام بھی ہے لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے آخر میں وے کا لفظ پایا جاتا ہے, جبکہ ترکیب کے غیر منصرف کا سبب ہونے کے لیے یہ دو شرطیں تھیں کہ علمیت کے ساتھ ساتھ وہ مرکب جو ہوگا وہ مرکب منصرف ہوگا, باقی مرکب نہیں ہوں گے. چلیں باقی الف نون زائدہ ان شاء اللہ کل پڑھیں گے اور پیر کو پڑھیں گے.